تو آپ کے یہاں تو جو پیش امام نماز پڑھاتا ہے یا جو تقریر کرتا ہے جمعے میں، یہ تو آئی ٹی سٹی ہے نا بنگلور، تو یہاں تو چپڑاسی کی تنخواہ بھی 40-50 ہزار ہوگی. ارے بولو بھائی، تو آپ کے یہاں جو نماز پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ تو 50-60 ہزار ہے کہ نہیں؟ بولو. نہیں، میں نے تو پہلے قصہ سنایا تھا مفتی صاحب، آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ نصیحت ہو جائے. ایک بار تو مجھے خدمت کا موقع ملا پنجاب سرکار میں وقف بورڈ کے لیے. پنجاب وقف بورڈ میں ایک ادارہ ہوتا ہے مذہبی امور، تو جب اس کی چیئرمینی ملی تو وہ فائل منگوائی جس میں مولویوں کی تنخواہ دی. تو جب پڑھا تو پتہ لگا 6500 ناظرہ، 7500 حافظ، 8500 عالم، 10,000 مفتی. تو ہم نے ان کو ممبران کو کہا کہ بھائی نیا آرڈر کریں گے سب کو 25,000 روپے کم از کم، کیونکہ درجہ 4 کا ہمارے کیبنٹ منتری صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو 4 کلاس کا ملازم ہوتا ہے نا اس کو بھی کم از کم سرکار 40-50 ہزار دے. تو میں کہا ایسا کرو کم از کم 25,000. تو باقی جو ممبر تھے وہ ناراض ہونے لگے، وہ سمجھے یہ تو مولوی ہے تو اپنی برادری کی بات کرے گا. تو بولے نہیں یہ اندر زیادہ ہو جائے. بولے چھوڑ، اب یہاں بھی ایسے لوگ پوچھتے ہیں. تو وہاں ایک ممبر صاحب ہوتا تھا، میں نے ان کو بولا کہ آپ نے جوتے بہت اچھے پہنے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا عثمان بھائی یہ ایڈیڈاس کمپنی کا ہے، 22,000 روپے کا ہے. تو میں ان کو بولا بالکل ٹھیک ہے، اس کو اماموں کی لیکن جوتیوں کی ضرورت. نبی علیہ السلام نے اٹھا جیسے مکہ المکرمہ فتح ہوا، مکے میں ایک گھر ہے، ایک عورت ہے جھوپڑی میں، اس کے بچے ہیں، ام ہانی ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنے بچوں کو پچھلے 10 سال سے بتاتی ہیں کہ وہ مدینے والے جو نبی علیہ السلام ہے وہ اللہ کے نبی تو ہے، وہ میرے بھائی بھی رکھتے ہیں، میرے چھوٹے چچا کے بیٹے، ہمارا بچپن اکٹھے گزرا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے ان بچوں کو. آج جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، آج جب کھانا ڈالا میں نماز ہوئی، آج جب مکے کے درگاہ میں اطلاع ہوتی کہ نبی علیہ السلام مکے میں واپس تشریف لے آئے ہیں، تو وہ بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں ماں آپ تو پچھلے 10 سالوں سے کہتی ہو کہ وہ محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی ہیں، آج مکہ فتح ہو گیا، کیا ماموں ہمارے گھر تشریف لائے؟ اور جب میں پوچھتا ہوں آپ نے مجھے جوابات دے دیں. کیا پوچھا ہے نبی علیہ السلام نے؟ پتا ہے کیا پوچھا؟ اور میں ہانی اے میری پیاری بہنا، آپ تو عمر میں مجھ سے بڑی ہو، تمہیں پتا ہے کہ جب میں دنیا میں آنے والا تھا نا تو 2 ماہ پہلے میرے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا. فتح مکہ کی رات یہ بات ہو رہی ہے. میں نے اپنے ابو جان کو نہیں دیکھا، ہانی تم نے دیکھا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ سیدنا عبداللہ کیسے تھے، میرے والد محترم دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، ان کی وجاہت کیسی تھی. ہانی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد نورانی چہرے والے، اونچی قد و کاج والے، وہ چلتے تھے تو مکے میں لگتا تھا کہ کوئی شہزادہ چلا جا رہا ہے. اور لگے بھی کیوں نہ جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور چمک رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کا فتح کی رات ہے، کس کو یاد کیا؟ فتح مکہ میں کس کو یاد کیا؟ ہانی کو یہ نہیں کہا نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ پڑھنا. فرمایا میرے ابو کا بتا. جب والد محترم کی قصے بتاتی ہے، نبی علیہ السلام اپنے ابو جان کو یاد کر کے اشکبار ہو گئے. جب وہ پوری بات کر لیتی ہیں تو نبی علیہ السلام اگلا قصہ چھیڑتے. اور میں ہانی
تجھے پتا ہے میں 6 سال کا تھا، مدینے سے میری ماں میرے والد کی قبر سے مجھے ملوا کے، اپنے والد کی قبر میں مجھے دکھا کے مجھے واپس لا رہی تھی، ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا، میں 6 سال کا تھا۔ میں سیدہ آمنہ کو بہت اچھی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، 6 سال کی عمر میں ام ایمن نے مجھے بھی پالا ہے، میری خالی میری بہن، تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے، تو نے تو میری والدہ کو دیکھا ہے، بتانا امی کیسی تھی؟ کہانی نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے لیے جب گئے، اچانک اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے پڑھتے اور کہا بلال اگر تم تکبیر کہہ لیتے نماز تیار ہو جاتی اور میری امی زندہ ہوتی اور وہ سامنے حجرے میں سے مجھے آواز دیتی محمد، تو فرمایا میں تو نماز چھوڑ کے نہ اپنی ماں کے پاس جاتا۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا ام ہانی سے بتا سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کرتے ہیں، پھر کبھی عبد المطلب کا ذکر چھیڑتے ہیں، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، سب کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا تھا دنیا کے انسانوں کہ جب ترقی مل جائے، جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے تو پھر پہلے دن پہلی رات ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے، جب تمہارے ساتھ ہو، جو اس وقت تمہارے ساتھ۔ اور فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر مدینے سے چلے، 1,24,000 کا لشکر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، نماز حجۃ الوداع پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب ابوا پہاڑی کے پاس سے گزرے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اچانک کسی کو بتائے بغیر اپنا اونٹ موڑا، سیدھا ابوا پہاڑی پہ اونٹ بیٹھا، پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام سیدہ آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ کتنے سال کے ہیں؟ 63 سال کے۔ کتنے سال کے؟ ارے نبی کی عمر کتنی سال ہے وہ؟ 63 سال۔ جس دن امی جان کا انتقال ہوا تھا کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ آج کتنی ہے؟ 63 سال کے بعد نبی علیہ السلام پھر اپنی والدہ کی قبر کے پاس اچانک بیٹھ گئے، پہنچ گئے، سارے لوگ رک گئے، پورا پروٹوکول رک گیا کہ نبی علیہ السلام کہاں گئے؟ اب یہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے، سیدہ آمنہ کو یاد کر کے اب جو آنکھیں زارو قطار ہونے لگی ہیں، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ دونوں گھٹنے نبی علیہ السلام نے اٹھائے، اپنا سر مبارک اس میں رکھا اور والدہ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک سے آنسو ٹپ ٹپ۔ اب سب صحابہ حیران ہیں، کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں زمین پر، کسی نے قریب جا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ سنو دنیا کے لوگوں، ماؤں کا احترام کیسے ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس رات کہا تھا جو اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں اشکبار تھی، سیدہ آمنہ کو یاد کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سواری انتظار کر رہی ہے، لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ فرمایا نہیں، آج کی رات میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، آج کی رات تو میرا بستر یہی میری ماں کی قبر کے پاس لگے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا مزاج بدلا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام پوری دنیا میں ایسے ہی پہنچ گیا؟ نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے لوگوں کا مزاج بدلا ہے، مزاج، اور اپنی قوت عمل سے بدلا۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے غلاموں کو شوق کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خاندان ایک دوسرے کو مارنے کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دنیا کو آپس میں محبت کے رشتے کے ذریعے کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے مسجد بنوائی، یہ پیغمبر علیہ السلام نے جو روزے رکھوائے ہمیں، یہ نبی علیہ السلام نے جو حج کرنے کا حکم دے دیا، یہ نبی علیہ السلام نے جو زکوٰۃ دینے کا حکم جاری کر دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو دین کی اس بنیادی گفتگو کی طرف لا رہا ہوں
جس کو اب ہم بھول چکے. اب بھولے کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں پنجابی میں کہاوت ہے, آپ کیا بھی ہوگی, اردو میں سنا دیتا ہوں, کہ جتنا گڑ ڈالو گے, ارے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو آپ کے یہاں تو جو پیش امام نماز پڑھاتا ہے یا جو تقریر کرتا ہے جمعے میں, یہ تو آئی ٹی سٹی ہے نا بنگلور, تو یہاں تو چپڑاسی کی تنخواہ 40-50 ہزار ہوگی. ارے بولو بھائی, تو آپ کے یہاں جو نماز پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ تو 50-60 ہزار ہے کہ نہیں؟ بولو. نہیں, میں نے تو پہلے قصہ سنایا تھا مفتی صاحب, آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ نصیحت ہو جائے. ایک بار تو مجھے خدمت کا موقع ملا پنجاب سرکار میں وقف بورڈ کے لیے. پنجاب وقف بورڈ میں ایک ادارہ ہوتا ہے مذہبی امور, تو جب اس کی چیئرمینی ملی تو وہ فائل منگوائی جس میں مولویوں کی تنخواہ دی. تو جب پڑھا تو پتہ لگا 6500 ناظرہ, 7500 حافظ, 8500 عالم, 10,000 مفتی. تو ہم نے ان کو ممبران کو کہا کہ بھائی نیا آرڈر کریں گے, سب کو 25,000 روپے کم از کم, کیونکہ درجہ 4 کا ہمارے کیبنٹ منتری صاحب تشریف رکھتے ہیں, جو 4 کلاس کا ملازم ہوتا ہے نا اس کو بھی کم از کم سرکار 40-50 ہزار کو. تو میں کہا ایسا کرو کم از کم 25,000. تو باقی جو ممبر تھے وہ ناراض ہونے لگے, وہ سمجھے بھائی یہ تو مولوی ہے تو اپنی برادری کی بات کرے گا. تو بولے نہیں یہ اگر زیادہ ہو جائے. تو میں نے ان کو بولا چھوڑ, اب یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ابھی. تو وہاں ایک ممبر صاحب موجود تھے, میں نے ان کو بولا یہ آپ نے جوتے بہت اچھے پہنے ہوئے. تو انہوں نے مجھے بولا عثمان بھائی یہ ایڈیڈاس کمپنی کا ہے, 22,000 روپے کا ہے. تو میں ان کو بولا بالکل ٹھیک ہے کہ تم کو اماموں کی نہیں جوتیوں کی ضرورت. اب دین کی بنیادی بات اس لیے نہیں پتا کیونکہ جتنا میٹھا ڈال رہے ہیں, گڑ ڈال رہے ہیں اتنا ہی میٹھا. ابھی بھی بہت سمجھ میں نہیں آئی. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم امام کی تنخواہ اتنی کریں گے کہ وہ فالتو ٹائم میں سیرت کی کتابیں لا کے پڑھ کے ہمیں عشاء کے بعد روز پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک قصہ سنائے گا. اکیلا گوشت کھلانے سے کچھ نہیں ہوگا. گوشت اسلام کا نام نہیں ہے. کس نے کہا صبح دوپہر شام گوشت کھانے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے یہ؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا روزانہ ہی گوشت کھایا؟ کہاں سے یہ دین لے کے آئے کہ دین کی بنیادی باتیں بھول گئے؟ اب سمجھ لیں آسانی کے ساتھ 2 باتیں. دین میں 2 چیزیں, دنیا میں بھی 2 چیزیں. ایک دین کا مقصد اور دوسرا دین کی ضروریات. بات میری سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ایک دین کا مقصد, دوسرا دین کی ضروریات. اگر اب میں آپ کو پوچھوں کہ دین کا مقصد کیا ہے, شاید ہی کوئی 2-4 بندے مل جائیں جو مقصد بتا دیں. آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہا تھا, اس وقت شب معراج نہیں ہوئی, نماز روزہ حج زکات نہیں آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پر ایک رب کو ماننے لگے, آپ کو اللہ کا نبی مان لیا, اب ہم کیا کریں, ہمیں بتائیے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا, کیونکہ اسلام آنے سے پہلے دنیا بٹی ہوئی تھی اونچ نیچ میں. تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں اسلام کا مقصد بیان کیا, فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیا اب اس پر لازم ہو گیا کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا. وہ کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے, کسی کے دھرم کی وجہ سے اپنے سے نیچا نہیں سمجھے گا. دنیا کے تمام لوگوں کو وہ. اب مقصد کیونکہ بڑا ہے, مقصد کیونکہ بہت بڑا ہے کہ بھائی ایسے لوگ ہونے چاہیے سماج میں جو سب کو برابری کا درجہ دے, جو کسی کو دوسرے دھرم کا سمجھنے کے بعد کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ میں کسی ہندو بھائی کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا, کسی سکھ کی کٹوری میں پانی نہیں پی سکتا, کسی دلت کے ساتھ
जड़ें नहीं मिल सकता, किसी ईसाई के साथ जब भी नहीं डाल सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे लोग चाहिए थे जो ये कह सके खड़े होके कि दुनिया के कोई भी मजहब का बंदा होगा, हम हर एक गिरते हुए को अपनी छाती से लगाएंगे। ऐसे लोग चाहिए। अब क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है, अब जब मकसद बड़ा है तो उस मकसद को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा लगाना हो। बात समझ रहे हैं आप मेरी? नहीं। अब ये मिसाल के तौर पे ये जलसा हो रहा है ना, ये इतनी कुर्सियां में लगाई, अगर ये कुर्सियां ना लगा के हम नीचे दरी बिछाते, आप सब उस पर बैठ जाते, तब भी यही बात होती कि नहीं होती भाई? अरे बोलते रहो, होती ना। अगर हम भी इस कुर्सी से जमीन पे बैठ के बातें करते, तब भी यही बात होती कि नहीं? ऐसे ही होती। अगर ये लाइटें थोड़ी बढ़ा देते, तब भी यही बात होती। बोलते रहो यार। अगर लाइटें कम कर देते तब? अच्छा, इसका मतलब मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, जो लोग ऐसे करके नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज भी हो जाती है। जो यहां नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती है, जो यहां नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती है। मतलब ये कि जो जरूरत की चीज है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करो तो काम हो जाता है, लेकिन मकसद इतना बड़ा है कि गरीबों को, मिस्कीनों को, दुनिया के हर मजहब के बंदे को ये यकीन दिलाना कि मैं मुसलमान हूं, मैं नफरत नहीं करता, मैं मुसलमान हूं, गरीब को खाना खिलाऊंगा, मैं मुसलमान हूं, किसी गैर की बेटी की तरफ जल्दी निगाह नहीं डालूंगा, मैं मुसलमान हूं, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं गलत नहीं तोल सकता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इतना बड़ा मकसद था, तो इस मकसद को बनाने के लिए प्रोजेक्ट भी बड़ा लगाना है। और मकसद इतनी पुख्तगी से नबी अलैहिस्सलाम ने कायम किया कि आज 2024 में अगर इत्तेफाक से किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम का लेन देन में पंगा पड़ जाए और हम 4 आदमी वहां बैठ जाएं, 2 मुसलमान बैठ जाएं, 2 गैर मुस्लिम बैठ जाएं और एक मुसलमान बैठ के झूठ बोलने लगे, तो वो गैर मुस्लिम बड़ा बात ये कहता है कि यार तू मुसलमान हो के झूठ बोलता है। मतलब उसको पता है कि इनके मजहब में झूठ बोलना, उसको पता है कि इनके मजहब में शराब पीना, उसको पता है कि इनके मजहब में सूद खाना। तो मकसद इतना बड़ा था कि इस दिन को कायनात का दिन बनाना था, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लगाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा मस्जिदुन नबी। अल्लाह ताला ने उस प्रोजेक्ट में नबी अलैहिस्सलाम को चीजें दे दी, मशीनरी दे दी। क्या दिया? नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, किबला दिया, कुरान दिया, कि ये सारे औजार हैं। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान, किबला, ये इस्लाम का मकसद नहीं है, फर्ज है ये। अरे फर्ज है, लेकिन ये जरूरतें हैं। इन जरूरतों पर चल के हमने उस मकसद को पाना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह दे के गए। अब मकसद भी बयान कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, इन जरूरियात का भी मकसद बयान कर दिया। अब फिर एक दफा पूछ लेता हूं, आपका क्या नाम है? आपका? अनस। नमाज क्यों पढ़ते हैं? घबराना नहीं, तुम्हारे बाकी सब तुम जैसे। नमाज क्यों पढ़ते हैं? इनको पता नहीं, फर्ज है। मैं तभी तो कह रहा हूं मौलवियों की तनख्वाह 50,000 कर दो कम से कम। ये बिना मजाक के कह रहा हूं आपको। आपको चीजें असली चाहिए, दीन नहीं। तमाशा न बनाए इस्लाम का। कुरान में कहा लिखा है कि नमाज इसलिए कायम कर दी गई कि मेरा फर्ज है। कुरान पाक ने नमाज की फर्जियत का जब ऐलान किया, दो ऐलान कुरान पाक में, इन्ना सलाता, कहते हैं सारे मौलवी, कुरान पाक ने ऐलान नहीं किया
اور جب پوچھا مسلمانوں نے یا اللہ کیوں فرض کر دی؟ فرمایا نماز تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرو۔ یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نماز کیوں فرض ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے شاعر ہیں، انہوں نے کہا نا کہ نماز بھی کیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، یا آپ کی کیتی جانے ہو۔ بولا نماز بھی پڑھتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ بھی ڈالتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، کون کہتا ہے تو نماز پڑھتا ہے؟ پتہ لگا کہ نماز اس لیے نہیں بنائی، یہ تو ساری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان غیر مسلم بھائی مل کے اس رب کے آگے جس کو ہم ایشور کہتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے، تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں ہونے والا، اور سب کہتے ہیں کہ رب کو نہیں مانتے تو اس کی خدائی میں ایک رتی کی کمی۔ تو نماز کیوں فرض کی گئی؟ پتہ ہی نہیں ہے میاں صاحب کو، بولے بس نماز پڑھنی ہے، چاہے سلام پھیر کے کسی کو گالی دے، چاہے سلام پھیر کے کسی کو تانا مارے، چاہے سلام پھیر کے کسی کا پنکھا بند کر دے، چاہے سلام پھیر کے امام کا رگڑا پھیر دے، چاہے سلام پھیر کے مؤذن کے کان پکڑ لے، بھئی ہم تو نماز پڑھنے آئے، ہمارا کام بس ہے۔ اندازہ لگائے کہ ہم اس دین سے کتنا دور آ گئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور جو اس لیے عطا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ میرا نائب بنیں گے، اور جس طرح لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، ان کو دیکھ کے بھی لوگ کہیں گے آپ جیسا ایماندار نہیں دیکھا، آپ جیسا سچ بولنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو نماز تو اس لیے بنائی۔ پھر ایک جگہ کہا عید اللہ جی یقسم بالدین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نمازیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز برباد ہو گئی، کیونکہ اس نماز میں نیاز دینے کا حکم ہوا۔ بلے شاہ نے پنجابی میں کہا کہ نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، مطلب نماز پڑھتا ہے نیاز نہیں دیتا۔ تیریاں کس دم پڑھیاں نمازاں، کہتا نماز پڑھتا ہے، غریب کے منہ میں لقمہ۔ اب بولے نہیں نہیں نیاز تو ہم دیتے ہیں، ہمارے ہی بندے ہوتے، ہمارے ہی گھر والے ہوتے، خود ہی پڑھ کے خود ہی کھا لیتے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نمازی ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا، نمازی ہوگا متقی ہوگا۔ پھر ایک جگہ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھنے والے بندے متقی ہوتے ہیں۔ اب متقی جو شبد ہے، لفظ ہے متقی، متقی کس کو کہتے ہیں جی؟ متقی کہتے ہیں اچھے بندے۔ کس کو بولتے جی؟ کس کو بولتے ہیں؟ تو آپ تو اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں نا، سب ماشاءاللہ۔ بولے مسجد کے امام صاحب سے پوچھو میں اچھا بندہ، ہر ہفتے مصافحہ کر کے آتا ہوں، چٹائی بھی میں بچھاتا ہوں۔ نہیں نہیں، امام صاحب کو نہیں پوچھو۔ ایک بندہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے آیا، مسلمانوں کے اس وقت بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پاس میں بیٹھا ہوا بندہ کہنے لگا یا امیر المومنین یہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا تہجد میں بھی دیکھتا ہوں، فجر میں، زور میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ فرمایا نہیں نہیں، اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھو یہ اچھا ہے کہ نہیں۔ اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھگ ہے، سمجھیے بات کو نہیں۔ اللہ رسول نے کہا کہ ہمارے بعد دنیا میں کون ہے بھائی؟ تو تم تو کہتے ہیں نہیں جی بس نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کی عزیز ہے۔ کسی کا باپ، کسی کی ماں اولڈ ہوم میں پڑی ہو اور وہ سجدے کرتا ہے، کوئی اپنی ماں کو گالی دیتا ہو اور وہ جا کے مسجد میں چل جاتا، کوئی اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہو وہ بولے کہ میں مؤذن بنوں گا۔ کس نے کہا؟ کس دین میں لکھی یہ بات؟ کہ نمازی بندہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کے گھر سے پوچھو، اگر اس کے ماں باپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے، اگر وہ کہتے بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں نماز بنائی کیوں ہے۔ اچھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو، کوئی بات نہیں، رکھ لو، اس پہ پیسے نہیں رکھتے، دل پہ ہاتھ رکھو، کوئی بھی ہو، سارے ہی۔
इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की बात नहीं। आप अल्लाह को, अपने ईश्वर को, खुदा को मानते हो, इबादत करते हो, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी अपने अब्बू से जाके गले मिले कि अपनी गाली की अब्बू जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है यार, बताओ ना, तुम नमाज पढ़ते हो यार, आप तो कहते हो मैं नमाजी हूं, पूछो ना इस दिल से कि अभी अपने बूढ़े बाप को जो बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ है, जिसने अपना खून दे के आपको पाला है, जिस गद्दी में तुम बैठे हो उसने तुम्हें इस काबिल बनाया है, बताओ तो सही कभी अपने बाप को जाके गले मिले कि अब्बू मुझे तो पापा तुमसे बड़ा प्यार है यार, तो कहते हैं मैं नमाजी। अच्छा ये बताओ आप नमाजी हो, कभी अपनी मां के पैर दबाए कि घर पहुंचते ही बीवी के कमरे में पहुंच जाते हो, बताओ तो सही कभी अपनी मां के रात को पांव दबाए, तुम नमाज पढ़ते हो ना। प्यारे पैगंबर ने तो कहा कि मेरी मां अगर मुझे पुकार लेती मैं नमाज छोड़ के अम्मी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चला जाता। तुम भी बताओ मुसलमानों, क्या कभी अपनी मां के पैर दबाए, बताओ नमाज पढ़ते हो ना। किसने कहा कि सिर्फ पंजगाना नमाज मस्जिदें इसलिए बनाई कि बस पंजगाना नमाज हो जाए, सच्ची सच्ची बताओ। तो नमाज पढ़ते हैं ना, तो सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया? ये छोड़ दो कि रोने वाला कौन है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम, किसी रोते हुए को हंसाया? किसी गरीब को खाना खिलाया कि चलो तुम्हें होटल में? बाजार में तो बहुत सारे लोग कांटे की थैली पकड़ा के फोटो खिंचवा लेते हैं। आप कभी किसी मिस्कीन को ले गए एक तरफ कि यार आजा, आज मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊं? किसी मोहताज को कपड़े पहनाए? सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, गरीबों को खाना खिलाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, गरीबों को कपड़े देते हैं, मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिमों को। मुसलमान तो एक दिन आया था पूछने, या रसूल अल्लाह कुछ मदद, फरमाया क्या है? ये एक चादर है, बेचो। 2 दिनार आए, फरमाया 1 दिनार का खाना खरीद, 1 दिनार की कुल्हाड़ी खरीद, लकड़ियां काट, बेच, खुद भी खा और दुनिया वालों को भी। आप बताएं ना, ये मस्जिद क्यों बनाई? नमाज पढ़ने के लिए नहीं, जमात से नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के लिए नहीं, जमात से, ताकि आप में प्यार हो, मोहब्बत हो। मस्जिद के पड़ोसी भूखे ना सोए। पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है, मुसलमान या गैर मुस्लिम। आप बताएं कि आपने कभी अपने किसी पड़ोसी की खैर खाई की है? मौलाना ने कहा कि 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में ये भी सुनते जाओ, ये अरब के लोग तेल निकलने के बाद अमीर नहीं हुए। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में इतना पैसा था कि वो पूरी दुनिया में अपने महलात बना चुके थे। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने कहा था हमने ज़कात देनी है। और रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा ज़कात कैसे देनी है? उन्होंने कहा इकट्ठी करो, मस्जिद में जो इलाके के गरीब हैं उनको दे। आप बताओ कभी सुन्नत के मुताबिक ज़कात दी? क्या तुम्हारे मोहल्ले में तो गरीब नहीं? क्या तुम्हारी बहन गरीब नहीं कोई? क्या तुम्हारा कोई भाई गरीब नहीं? क्या कोई पड़ोसी मोहताज नहीं? दिया कभी ज़कात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक? खुदा की कसम, उस दीन को पहचानो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस पर चलेंगे, अल्लाह इज्जतें देगा। ये मसाइल खत्म हो जाएंगे, खत्म नबूवत का हो या औकाफ का मसला। क्यों? क्योंकि जब आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करेंगे, जब कोई जगह खाली नहीं होगी तो उसमें कोई बुराई दाखिल हो नहीं सकती। तो वक्त भी हो गया है, बातें अभी कुछ और रह गई थी, फिर कभी सही दोबारा इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक आइडियल मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। आपको पता है कुरान में भी, हदीस में है, हम ये मिशन लेके नहीं आए कि पूरी दुनिया में सभी लोग मुसलमान हों, लेकिन एक मिशन है हमारा कि जो भी गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को मिले तो वो उस मुसलमान को देख के ये ना कहे कि मुसलमान बेईमान होते हैं। याद रहेगी ये बात? इस्लाम की फोटो देखी आपने? बोलो फोटो तो होती नहीं, फतवा लगेगा, लेकिन एक फोटो है। अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो खींच लीजिए, उसको देखो। हमारे हिंदू सिख भाई, ईसाई भाई
ان کو اسلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں، وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمان ان کا دوست ہے، کیونکہ محمد شفیع ان کے ساتھ پڑھتا تھا، کیونکہ محمد جنید کے ساتھ ان کا کاروبار ہے۔ اس تصویر کو دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھنے والی تصویر ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس تصویر میں کوئی بے ایمانی ہے تو اس بے ایمانی کو ختم کرو۔ اس تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے اگر کوئی محلے کی بیٹی، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا لڑکا ہمیں دیکھتا ہی رہتا ہے، ہم پہ گمزی نگاہ ڈالتا ہے، تو خدا کی قسم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہلانے کا حق نہیں۔ اس تصویر کو دیکھو بار بار، اس میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ دور کرو، تاکہ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پر جب بہت سارے لوگ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ہم بھی ان کے اندر شامل ہو سکیں۔ اگر یہ تصویر اچھی نہ رہی تو پھر دنیا میں بھی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، آخرت میں بھی کوئی پوچھنے۔ تو دعا کیجیے، وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔